حقوق نسواں کا مطلب خواتین کے لیے مردوں کے مساوی حقوق ہیں، جس سے ان کا مطلب قانون کے تحت صنفی مماثلتی حالت ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ خدا کی نظر میں مردوں اور عورتوں کی روحیں برابر ہیں، لیکن اسلامی قانون یکساں صنفی کردار یا فرائض قائم نہیں کرتا۔ کچھ مسلمان جو خود کو فیمنسٹ یعنی حقوق نسواں تحریک کا حامی کہلاتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی فیمنزم مغربی فیمنزم سے مختلف ہے، امریکہ اور صہیونی گماشتے ہیں جن کا مطمع نظر اور مقصد حیات ہی اسلام کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا ہے اور کچھ نہیں، لہٰذا ان سے محتاط رہیے۔ السلام علیکم ناظرین، فیمنزم کی اصطلاح پہلی مرتبہ 19ویں صدی میں 80 کی دہائی میں سامنے آئی۔ اس کا سب سے پہلے استعمال فرانچ مصنفہ ہوبرٹائن نے اپنی کتاب شہریت میں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مرد و عورت کے مابین امتیازی فرق کا خاتمہ انقلاب فرانس کا ایک اہم تقاضا تھا جسے اب نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس اصطلاح کا استعمال یکے بعد دیگرے برطانیہ، امریکہ اور پھر ساری دنیا میں ہونے لگا۔ کچھ مسلمان جو خود کو فیمنسٹ یعنی حقوق نسواں تحریک کا حامی کہلاتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی فیمنزم مغربی فیمنزم سے مختلف ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جب مسلمان فیمنزم کے پیچھے موجود اقدار اور تصورات پر تنقید کرتے ہیں تو یہ تنقید صرف مغربی فیمنزم یعنی حقوق نسواں کی مغربی تحریک کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ لوگ پہلے مغربی فیمنزم کی طرف راغب ہوئے، پھر لفظ فیمنزم مغرب سے لے کر اس کی اسلامی فیمنزم میں تعریف نو کر کے اسے مسلم فیمنزم کہہ دیا۔ اس کے بعد شدت کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مغرب سے لفظ فیمنزم لینے کے باوجود اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کی اور مغربی حقوق نسواں کی اقدار مشترک ہیں، اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ فیمنزم پر تنقید کرنے والے مسلمانوں کو فیمنزم پر عمومی اطلاق نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان اس بات پر حیران ہیں کہ کسی مغربی فکر اور اصطلاح کو قبول کرنے کا کیا فائدہ، اور پھر اسلام اور فیمنزم کا ایک مرکب بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ جب تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اسلام کو کسی اور ازم کی ضرورت نہیں، تو کیا یہ عمل مزید الجھنوں اور پریشانیوں کا سبب نہیں بنے گا؟ بدقسمتی سے جب مسلمان ان تمام امور کی نشاندہی کرتے ہیں تو مسلم فیمنسٹ غصے میں آ جاتے ہیں، اور ان کے دفاعی جملے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ مسلمان خواتین کے حقوق کے خلاف کیوں ہیں؟ یہ دلیل جو عام طور پر کی جانے والی تنقید کو روکنے کے لیے دفاعی میکنزم کے طور پر سب سے زیادہ مقبول ہے، حقیقت میں یہ دلیل اتنی ہی غلط ہے جیسے یہ دلیل کہ آپ کمیونزم پر تنقید کرتے ہیں تو ثابت ہوا کہ آپ غریب عوام اور مزدور طبقے کے حقوق کے خلاف ہیں۔ اس معاملے کی سیدھی سچی بات یہ ہے کہ غیر اسلامی فکر سے پھوٹنے والے نظریاتی ناموں کا استعمال ممکنہ طور پر غیر اسلامی فکر کو اسلام میں گھسنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ جیسے مسلمان پہلے خود کو فیمنسٹ کہلوائیں، پھر اتفاقاً رائج الوقت مغربی تفہیم متعارف کروا دیں، اور پھر اس کے بعد بے شمار ادبی مطبوعات جو خود اپنے آپ کو فیمنسٹ اور فیمنسٹ ادب کا لیبل دیتے ہیں، اس کو چوری چھپے ہمارے اندر داخل کر دیں۔ دوسری طرف ایک اور مسئلہ جس سے نام نہاد مسلم فیمنسٹ کا ٹاکرا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مغرب میں مغربی عوام فیمنزم کو مغربی فیمنزم نہیں کہتی، وہ صرف اسے فیمنزم کہتے ہیں، اور کیوں نہ کہیں، انہوں نے ہی تو اسے ایجاد کیا ہے، انہوں نے اس کے معنی بیان کیے، اور فیمنزم کے تمام اندرونی مکاتب فکر، فیمنزم کی مختصر ترین تعریف جس پر سیکولر اور کمیونسٹ مجموعی طور پر متفق ہیں کہ حقوق نسواں کا مطلب خواتین کے لیے مردوں کے مساوی حقوق ہیں، جس سے ان کا مطلب قانون کے تحت صنفی مماثلتی حالت ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ خدا کی نظر میں مردوں اور عورتوں کی روحیں برابر ہیں، لیکن اسلامی قانون یکساں صنفی کردار یا فرائض قائم نہیں کرتا۔ اسلام اور مروجہ فیمنزم کے مابین فرق اس وقت ان کے سامنے نمایاں ہو جاتا ہے جب یہ نام نہاد مسلم فیمنسٹ ٹی وی پر نمودار ہوتے ہیں یا مذاکرات اور کانفرنسوں کا انعقاد کرتے ہیں، جہاں یہ مغربی فیمنسٹ بھی پہنچ جاتے ہیں اور انہیں اسلام اور مسلمہ اصلی فیمنزم کے مابین تضادات پر للکارتے ہیں۔ جو نکات مغربی فیمنسٹ اٹھاتے ہیں ان میں خاندان کے سربراہ کا تصور، وراثت، یکساں حقوق کی کمی اور خاندانوں میں خواتین اور مردوں کی صنفی تفریق کے علاوہ معاشی، سیاسی اور فوجی ذمہ داریوں میں صنفی فرق بھی شامل ہے۔
جس کے نتیجے میں مسلم فیمنسٹ پریشانی میں پھنس جاتے ہیں، حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور غلامانہ چاپلوسی کرتے ہوئے مغربی فیمنزم کی روشنی میں اسلام کی تشریح نو کر کے ان کو اطمینان دلاتے ہیں اور ان کا غصہ ٹھنڈا کرتے ہیں۔ مروجہ معاشرے کی طرف سے مسلم فیمنزم کی تشویش سے بچنے کے لیے کچھ مسلم فیمنسٹ پہلو بچا کر توجہ ہٹانے والے حربے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا شکایت کریں گے کہ مغربی فیمنزم کے ذریعے فیمنزم کی وہ تعریف ان پر مسلط کی جا رہی ہے جس کی وکالت سفید فام اور استعمار پسند کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دراصل یہ مسلم فیمنسٹ ہی ہیں جن کی سوچ اول وقت سے غلامانہ تھی۔ اس حقیقت کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے فیمنزم جیسی مغربی اصطلاحات اور نظریاتی شناخت کو ادھار لینے کی کوشش کی تاکہ وہ خود کو واجب التعظیم حیثیت سے پیش کریں اور سب سے پہلے انہیں دشمنان خدا کے ہاں قبولیت حاصل ہو جائے۔ یہ شرمندہ مسلمان اپنی پوری طاقت کے ساتھ فیمنزم کی اصطلاح کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ مغربی اصطلاحات استعمال کر کے اپنے مقاصد کے لیے مغرب سے پذیرائی حاصل کریں، چاہے یہ اصطلاحات پہلے سے مشہور غیر اسلامی مفہوم اور نظریاتی مشاہدات رکھتی ہوں یا نہ رکھتی ہوں۔ لیکن جیسا کہ سب جانتے ہیں، اگر آپ کسی ملک کی کرنسی استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کی قیمت کا تعین کرنے کا حق ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور آخرکار آپ اس کی اتنی ہی قیمت ادا کرتے ہیں جتنی اس ملک نے متعین کی ہوتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مبینہ طور پر ایک مشہور واقعہ انجیل مقدس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ ہیکل میں تھے تو مبینہ طور پر ان کے مخالفین نے ان سے پوچھا کہ کیا یہودیوں کو رومی کافروں کو ٹیکس ادا کرنا چاہیے جن کی سلطنت نے یہودی زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی منافقت کو جانتے تھے۔ فرمایا، تم مجھے پھندے میں پھنسانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ پھر کہا، میرے پاس ایک دینار لاؤ اور مجھے اس کا معائنہ کرنے دو۔ وہ سکہ لے کر آئے اور انہوں نے ان یہودیوں سے پوچھا، اس پر کس کی تصویر ہے اور کس کا نقش ہے؟ یہودیوں نے جواب دیا، رومی بادشاہ کیسر کا۔ تب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیسر کا حق کیسر کو دو اور خدا کا خدا کو دو۔ اور وہ یہودی اس پر حیرت زدہ ہو گئے۔ ناظرین، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اگر اس کی تھوڑی تفصیل میں جائیں تو وہ یوں ہے کہ جب وہ ہیکل میں تھے تو ان کے مبینہ مخالفین نے پوچھا کہ کیا یہودی رومی کافروں کو ٹیکس ادا کریں یا نہیں، کیونکہ ان کے بقول رومی سلطنت نے یہودی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور اوپر سے جبراً ٹیکس بھی لے رہے ہیں۔ یہودی اس کو مذہبی طور پر درست نہیں سمجھتے تھے اور اس طرح ان زمینوں پر اپنا کلیم نہیں کر سکتے تھے۔ خصوصاً ہیکل میں ان کی تعلیمات انہیں اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن اظہار نہیں کرتے تھے اور انکار بھی نہیں کرتے تھے کہ کہیں رومی انہیں سزا نہ دیں یا کیسر کی تصویر والا دینار قبول نہ کرنے پر ہمیں دھتکار نہ دیں۔ ان کے سوال پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی منافقت کو جان چکے تھے کہ یہ مجھ سے نہ نکلوا کر رومی سلطنت کے نزدیک مجھے باغی شو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ تم مجھے پھندے میں پھنسانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ پھر انہوں نے کہا، میرے پاس ایک دینار لاؤ اور مجھے اس کا معائنہ کرنے دو۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ کیسر کا حق کیسر کو دے دو اور خدا کا حق خدا کو دے دو۔ اور یہ ایک حیرت انگیز جواب تھا کیونکہ یہودیوں نے برضا خوشی اپنے اوپر مسلط ہونے والے، یہاں تک کہ ان کے مقدس ہیکل میں بھی رومیوں کے سکے اور کرنسی کو قبول کر لیا گیا تھا، لیکن وہ ہیلہ سازی کر کے منافقانہ انداز میں خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے ٹیکس بھی ادا کر رہے تھے۔ یہاں سیدنا عیسیٰ یہودیوں کی اپنی ہی یہودی تعلیمات کی مخالفت پر حیرت زدہ ہو گئے کیونکہ یہودی لوگ سیدنا عیسیٰ کو وہ دینار دکھاتے وقت بہت پرجوش تھے اور اس جوش سے ناپسندیدگی نہیں جھلک رہی تھی۔ یہودیوں نے خوشی سے اپنے اوپر مسلط ہونے والی کرنسی، یہاں تک کہ اپنے مقدس ہیکل میں بھی اس کرنسی اور سکے کو قبول کر لیا تھا جو ان کے قوانین کے خلاف تھی۔ یہودیوں نے یہ سب کچھ ہیلہ سازی کر کے منافقانہ انداز میں کیا تھا۔ وہ رومیوں کو رومی دینار میں ٹیکس دے کر رومیوں کے سامنے خود کو اچھا اور وفادار ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ دوسری طرف وہ زمینیں اپنی بتا کر رومیوں کے ٹیکس کو ناجائز سمجھتے تھے، تو اب وہ رومی دینار کے ذریعے انہیں خراج دے کر یہ باور کروا رہے تھے کہ وہ ان کے وفادار ہیں، جبکہ خود کو یہ تسلی دیتے کہ یہ دینار کون سا ہمارا ہے، اس لیے یہ ٹیکس نہیں بلکہ ہم رومیوں کی کرنسی ہی انہیں واپس کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ رومی دینار کو بطور کرنسی قبول کر چکے تھے۔ ناظرین، جھوٹ انسانوں کا کام ہے،
ان سے جو بھی لیا جائے انہیں واپس لوٹانا چاہیے، لیکن آسمانوں اور زمین کی ہر چیز خدا کی ہے، بشمول انسانی امور، قانون، حقوق اور فرائض۔ لہٰذا اسی طرح مسلم فیمونسٹوں کے جواب میں ہمیں محاورے والا رومن دینار پکڑ کر مسلم فیمنسٹ سے پوچھنا ہوگا، کس نے فیمنزم کی اصطلاح مرتب کی، کس نے اس پر اپنی شبیہ ثبت کی، اور کس نے اس کی ابتدا کی جسے آپ بطور کرنسی استعمال کرتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ سب مغرب کا ہے۔ جب ان کا ہے تو پھر یہ کرنسی تمہارے لیے جائز کیسے ہو گئی؟ اس صورتحال پر حفیظ جالندھری کے اشعار جاندار اور خوبصورت تجزیہ و تبصرہ معلوم ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اب مسلمان میں بھی نکلے ہیں کچھ روشن خیال، جن کی نظروں میں حجاب صنف نازک ہے وبال، چاہتے ہیں بیٹیوں بہنوں کو اریاں دیکھنا، محفلیں آباد لیکن گھر کو ویراں دیکھنا۔ یہ بات اب تشتش بام ہو چکی کہ فیمنزم کے سامنے معذرت خواہانہ رویہ رکھنے والے دانشوروں کی اور مسلم فیمنزم کی ان این جی اوز کے پشت پناہ اقوام متحدہ، امریکہ اور صہیونی گماشتے ہیں، جن کا مطمع نظر اور مقصد حیات ہی اسلام کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا ہے اور کچھ نہیں۔ لہٰذا ان سے محتاط رہیے۔ یہ فیمنزم کی تحریکیں، یہ عورت مارچ، یہ سب آپ کو پھنسانے کے جال ہیں۔